تو اس وصیت کی انٹرپریٹیشن میں جو ہے وہ اس کے سمجھنے میں، اس کے مفہوم میں اصل مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک اہل سنت کا نظریہ ہے تو اہل سنت میں کیٹیگوریکلی یہ بات بالکل پروون ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کوئی وصی نہیں چھوڑا۔ اب جہاں تک اہل تشیع کی بات ہے تو میں ضمن یہ تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ جیسے کہ اہل تشیع میں یہاں مسئلہ ایک وصی کا نہیں ہے بلکہ 12 وصیوں کا آ گیا، ٹھیک ہے، وہ ایک وصی تک محدود نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ 12 وصی آئی ہیں، ٹھیک، اور وہ سارے کے سارے منصوص من اللہ اور مفترض الطاعہ ہیں، نہ صرف منصوص من اللہ ہیں بلکہ وہ مفترض الطاعہ ہیں۔ جتنی بھی روایتیں خاص طور پر وصی سے متعلق آ رہی ہیں یا یہ کذابوں سے بھری ہوئی ہیں یا یہ مجہولوں سے بھری ہوئی ہیں یا فاسد المذہب جو روات ہیں اور فاسد الروایت، یہ 4 راویان کے گرد یہ روایتیں گھومتی ہیں۔ وہ راوی اٹھا کر آپ وہ موضوع جو متفق علیہ ہے، جس میں تمام سنی شیعہ مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ رسول خدا کے 12 جانشین ہیں، بھلی آپ اسے منصوص من اللہ نہیں مانتے، ہم منصوص من اللہ مانتے ہیں، ہم اسے ثابت بھی کرتے ہیں، اور رسول خدا کی زبانی یہ بیان بھی ہو جاتا ہے کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ انا سید الانبیاء و علی سید الاوصیاء ان اوصیاء من بعدی 12 اولهم علی و آخرهم القائم المہدی۔ اس روایت کو ڈاکٹر طاہر القادری نے توثیقات کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے اسی خلفاء اثنا عشر کتاب میں۔ مجھے لگتا ہے یہ کتاب وہ پڑھ کر نہیں آئے۔ رسول خدا کی روایتیں یہ ان کے گلے میں اور اہل سنت کے گلے میں ایسی پھنسی ہوئی ہے، 12 اماموں والی، 12 قریش قبیلے کے، اور باقاعدہ اس کو تمام علماء نے، ملا علی قاری نے بیان کیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، آپ کے لیے میں آج ایک اہم موضوع لے کے آیا ہوں جو تاریخ اسلام کا اہم ترین موضوع ہے۔ یہ اہم ترین اس لیے ہے چونکہ مکتبہ اہل سنت اور مکتبہ اہل تشیع کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف جو ہے ابھی تک ہمیں نظر آتا ہے وہ حل نہیں ہوا، لیکن ہمارے چینل جنید رحمان آفیشیل کی ذمہ داری ہے کہ عوام تک اہل سنت اور اہل تشیع دونوں موقف پیش کیا جائے اور عوام الناس کے آگے رکھا جائے، اور جو چیز قرآن و سنت سے قریب ہے اور جو چیز حق پر جانب ہے اس پر عمل کیا جائے۔ یہ کام عوام الناس کا ہے کہ وہ ہمارے پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد مزید تحقیق کریں، انویسٹیگیٹ کریں، اور تاریخ اسلام کی اندر جو چیزیں موجود ہیں ان موتیوں کو نکالیں، ان مشکل اعراب عبارتوں کو نکالیں اور حق کو جانیں۔ تو اس حوالے سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس کی میں اناؤنسمنٹ اپنے چینل پر کر بھی چکا ہوں کہ وصی رسول کون ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین یہ اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی تھا، اور اہل تشیع اس وصی کے معاملے میں اپنا اصولی اختلاف رکھتے ہیں اہل سنت سے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا کسی کو وصی نہیں بنایا تھا، اور اس امت کو جو ہے وہ اصحاب رسول پر یعنی نیک لوگوں پر چھوڑ دیا تھا، اور اصحاب کرام کے اجماع سے جو خلفاء راشدین ہیں انہیں سلیکٹ کر لیا امت نے، اور یہی سلسلہ آگے چلا، اور اس سلسلے میں ان کے پاس شواہد موجود ہیں۔ اب اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح یہ پاسبل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو وصیت کے احکامات سنا رہے ہوں اور قرآن مجید میں وصیت کے احکامات موجود ہوں، اس کے باوجود اس امت کو ہادی کے بغیر چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک اہم پوڈ کاسٹ منعقد کی ہے، اور اس میں ہم نے جن شخصیات کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں سب سے پہلے تعارف کراتا چلوں، ہمارے ایک اہل سنت اسکالر ہیں جو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے براہ راست شاگرد ہیں، اور شیخ وجاد حسین الحنفی کے براہ راست شاگرد ہیں، علم رجال، اصول تفسیر اور تاریخ اسلام پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے لائیو سیشنز کی ہمیشہ
زینت بنتے آئے ہیں اور آج فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. میں تعارف کراتا چلوں علامہ قبلہ شیخ قوسین وفا الحنفی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جنید بھائی آپ سنائیں ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، اس کے برابر میں ہماری ایک اور علمی شخصیت جو ہمارے پروگرام کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں، آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز مکتبہ اہل تشیع، مکتبہ اہل فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے ایک نامور عالم دین ہر دل عزیز قبلہ علامہ دلشاد علی مہدوی صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، دعائیں آپ کی. اچھا قبلہ، میں سب سے پہلے قوسین وفا صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. قوسین صاحب، پروگرام کا چونکہ شارٹ فارمیٹ ہے تو ہمیں آپ نے اپنا ایک موقف دینا ہے، علامہ صاحب اپنا موقف دیں گے. قبلہ، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ اہل تشیع کا یہ اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وسیع مقرر کیا تھا. ایسا نہیں ہے، رسول اللہ نے اس امت کو ایسی چھوڑ کے چلے گئے کہ کوئی بھی عرب کا کالا بدو آ جائے اور خلافت کے منصب پہ بیٹھ جائے اور دعوے دار بن جائے. چونکہ ہم نے آگے چل کے دیکھا کہ خلافت کے اندر بڑے بگاڑ پیدا ہوئے. اس کی ایک مثال ہے یزید، جس کو بعض اہل سنت مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، اور اس معاملے میں اہل سنت پھنس جاتے ہیں. تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایسی کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر ایسی چھوڑ کے چلے گئے تھے. بسم اللہ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی، اور میں قبلہ کا بہت معترف ہوں اور شکر گزار ہوں آپ دونوں احباب کا کہ آپ نے مجھے اس جو ہے ٹاپک پہ کلام کرنے کا موقع دیا. عرض یہ ہے کہ جہاں تک جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ اہل سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ایک وسیع جو ہے وہ ایک چھوڑا اور اس کے بعد جو ہے وہ اہل تشیع کا ایک نیریٹو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس وصیت کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی جو خلافت ہے اس کو جو ہے وہ خلفاء نے یعنی کہ صحابہ کے اجماع سے وہ امت کے خلیفہ بنے، جبکہ وصیت موجود تھی. تو اس وصیت کی انٹرپریٹیشن میں جو ہے وہ اس کے سمجھنے میں، اس کے مفہوم میں اصل مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ جہاں تک اہل سنت کا نظریہ ہے تو اہل سنت میں کیٹیگوریکلی یہ بات بالکل پروون ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کوئی وصی نہیں چھوڑا. اب جہاں تک اہل تشیع کی بات ہے تو میں ضمناً یہ تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ جیسے کہ اہل تشیع میں یہاں مسئلہ ایک وصی کا نہیں ہے بلکہ 12 وصیوں کا آ گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک وصی تک محدود نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ 12 وصی آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ سارے کے سارے منصوص من اللہ اور مفترض الطاعہ ہیں. ٹھیک ہے، نہ صرف منصوص من اللہ ہیں بلکہ وہ مفترض الطاعہ ہیں. اب اس حوالے سے اگر قبلہ چاہیں تو میں صرف ضمناً چند احادیث ذکر کرنے لگا ہوں اور مکتب تشیع سے ان کے ہم احوال اس کا حال دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے. حالانکہ احادیث بہت ساری ہیں تو یہ آلموسٹ میرے پاس جو ہے نا وہ تمام احادیث میں نے ان پہ خود کام کیا ہوا ہے اور میرے پاس وہ موجود ہے. تو میں جلدی کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل یہ پہلی روایت آتی ہے عیون اخبار رضا میں. اب میں اس کی سند اس کے متن کو نہیں کروں گا کیونکہ میں نے متن آپ کو بتا دیا کہ 12 وصیوں کا ایک پورا نیریٹو ہے. یہ ایک وصی نہیں، معاملہ 12 وصیوں تک آیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس معاملے میں جو احادیث آئی ہیں اس میں ایک حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 ائمہ ہیں، ان میں پہلے علی بن ابی طالب اور آخری قائم ہیں، اور میرے بعد میرے خلفاء، میرے وصی، میرے اولیاء اور میری امت پر اللہ کی حجتیں یہ ہیں، اور ان کا اقرار کرنے والا مومن ہے اور ان کا انکار کرنے والا کافر ہے. اور یہ معاملہ کفر کی حد تک چلا گیا. اب اس روایت کی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی روایتیں خاص طور پر وصی سے متعلق آ رہی ہیں یا یہ کذابوں سے بھری ہوئی ہیں یا یہ مجہولوں سے بھری ہوئی ہیں یا فاسد المذہب جو روات ہیں اور فاسد الروایت، یہ 4 راویان کے گرد یہ روایتیں گھومتی ہیں. یہ کس کتاب سے؟ یہ عیون اخبار الرضا سے میں نے یہ روایت بتائی ہے. اب اس میں جو راویان کے حال ہیں وہ سنیے گا. اس میں پہلا راوی ہے الحسن بن علی بن ابی حمزہ البطائنی. یہ مشہور کذاب ہے اور اس کو خود جو تشیع علماء ہیں انہوں نے کذاب لکھا ہوا ہے. اب میں چونکہ اس کی ڈیٹیل اگر پڑھوں گا تو اس میں ٹائم نکل جائے گا. صرف ایک میں بتا دیتا ہوں. حسن بن علی فضال نے کہا کہ میں اللہ سے شرم کرتا ہوں کہ میں حسن بن علی سے روایت کروں. علامہ کشی نے کہا
کہ محمد بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے علی بن حسن فضال سے علی بن حمزہ کے بتائنی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ جھوٹا اور ملعون ہے، جھوٹا اور ملعون ہے. یہ روایت بیان کرتا ہے اپنے والد سے، یہ غالی بھی ہے، یعنی کہ غالی ہوگا، فاسد المذہب ہوگا، فاسد الروایہ ہوگا، مجہول اور قذاب، انہی کے گرد یہ روایتیں گھوم رہی ہیں. دوسری روایت جو ہے، اچھا اسی روایت کا دوسرا راوی ہے جو ان کے والد ہیں، اور وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا کھلا انکار کرنے والا ہے، اور خود علماء تشیع نے لکھا ہے کہ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے 40,000، بعض نے لکھا 70,000 درہم لے کر، یعنی اس نے غصب بھی کی ہیں، اور اس کو بھی ملعون اور قرار دیا گیا. دوسری روایت ہے غیبت نعمانی میں، اس کے راویان کا حال یہ ہے کہ اس میں مفضل بن عمر ہے، اور مفضل بن عمر پیسے لے کر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹی روایات کو گھڑتا تھا. اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل دے سکوں. اچھا، یہ مفضل بن عمر کا حال ہے، اور مفضل بن عمر کے اوپر صحیح سند سے روایتیں ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مشہور ہیں کہ ائمہ نے اسے کافر اور مشرک کہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری روایت جو آتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ روایت آتی ہے، اور یہ امام کتاب کا نام بتائیے. جی میں بتانے لگا ہوں. اور یہ امام کو یہ کہتا تھا زمینی خدا جو ہے وہ امام ہوتا ہے. تیسری پھر کتاب آتی ہے غیبت نعمانی، اس کے اندر جو راوی ہے یہ پھر وہی آ گیا علی بن ابی حمزہ البتائی. اس کا حال میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اور اس کا وارث دونوں قذاب ہے. چوتھی روایت ہے کمال الدین و تمام النعمہ سے، یہ روایت بھی موضوع ہے. اس کے اندر زید المذہب راوی جارودی ہیں، اور ایک راوی اس کا نام ہے، میں نام بتا دیتا ہوں، احمد بن محمد بن سعید ابن عقدہ. اس کے بعد حسین بن القاسم بن ایوب، یہ مجہول ہے. حسین بن محمد بن سما، یہ واقفی المذہب ہے، اور وہیب بن حفص الجریری، یہ واقفی المذہب ہے. تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ راوی جو ہے وہ فاسد المذہب، فاسد الروایہ اور غالی اور قذاب قسم کے روات ہیں، جنہوں نے یہ پورا ایک نیریٹو گھڑا ہے. ہم اس کو یہ کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقاعدہ طور پر مفترض الطاعہ امام کون ہے، اصل میں اسی پر جھگڑا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ مکتب زیدیہ کی طرف جائیں گے تو مکتب زیدیہ کہتا ہے کہ 3 ائمہ جو مفترض الطاعہ ہیں. اگر آپ مکتب اسماعیلیہ کی طرف جائیں گے، اب یہ تمام جو ہے وہ اہل تشیع ہی کی آف شوٹ ہیں. ٹھیک ہے. اسماعیلی کہتے ہیں 6 امام جو ہے مفترض الطاعہ ہیں. اسی طریقے سے جب ہم اہل تشیع کی طرف جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں 12 امام جو ہے مفترض الطاعہ ہے. جبکہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ میں کوئی مفترض الطاعہ امام ہوتا ہے، تو امام نے کیٹیگوریکلی اس کا انکار کیا کہ نہیں، ہم میں مفترض الطاعہ امام نہیں ہوتا، اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خود ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس بات کا انکار کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میں مفترض الطاعہ کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے، تو پھر اس کے باوجود اس چیز کو اتنا لنگر آن کیا گیا. اور آخری بات میں کر کے قبلہ کی طرف جائیں گے کہ آپ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے بعد وصیت فرمائی تھی. اب میں اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا، یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی جانب سے، یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، اور روایت بہت مشہور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے جملے پڑھ دیتا ہوں. جی جی. یہ روایت کس کتاب؟ یہ اس کو خطیب بغدادی لے کر آئے ہیں ابن عساکر میں، اور اس کے بے شمار مزید جو ہے نا وہ طریق بھی ہیں. یہ روایت صحیح؟ یہ روایت بالکل صحیح سند ہے، اور اگر روایت صحیح سند نہیں ہوگی، اس کے روات میں کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کے ذمہ دار میں خود ہوں گا، میں یعنی ان کو بیان کروں گا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے اپنا جانشین مقرر فرما دیجئے جسے ہم جانتے ہوں، اور اپنے معاملات اس کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کے بعد کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ بہت اہم بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم پر کسی شخص کو حکمران بناؤں اور پھر وہ تمہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دے اور تم اس کی نافرمانی کرو، تو اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہوگی، اور میری نافرمانی اللہ عز و جل کی نافرمانی ہوگی. اور اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہ، اور اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اور تم اس کی اطاعت کرو، تو قیامت کے دن تم میرے خلاف میرے پاس حجت لے کر آؤ گے، یعنی تمہارے پاس ایک دلیل ہوگی. تو اس وجہ سے، اور ایون کہ یہ جو روایت ہے یہ شیعہ مصدر میں بھی موجود ہے، اس کو قمی نے بھی ذکر کی ہے، یہ تاریخی مصادر میں بھی موجود ہے، اس کو تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی بھی لے کر آئے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم جانتے نہیں. آپ کی بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. Exactly. اور 12 جانشین رسول والی جو حدیث ہے، 12 اماموں والی حدیث ہے، وہ آپ بتا رہے ہیں شیعہ مصادر کے اندر اس میں جو روایات کر رہے ہیں راویان، وہ کذاب اور جھوٹے اور فاسد المذہب ہے، روایت ثابت نہیں ہے. بالکل. اچھا، علامہ صاحب کی طرف میں آؤں گا. علامہ دلشاد علی مہدوی صاحب، علامہ حسین وفا الحنفی صاحب کا موقف آ گیا کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اور
انہوں نے شیعہ روایات آپ کے سامنے پیش کی کہ جو 12 جانشین رسول کی وصیت جو رسول اللہ نے کی تھی، دراصل اس کو بیان کرنے والے جو راویان حدیث ہیں وہ کذاب ہیں، فاسد المذہب ہیں، جھوٹے راویان ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا نیریٹو ہے، ذرا بتائیے. سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مجل فرجہم. شکر گزار و سپاس گزار خالق کائنات کے کہ پروردگار عالم نے یہ بہترین فرصت اور موقع میسر کیا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر تفقہ فی الدین کے حوالے سے گفتگو کریں. شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اتنا خوبصورت گلدستہ سجایا ہے اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے کہ وصی رسول کون ہوتا ہے. بنیادی طور پر گفتگو کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بلا رہے ہیں تو ان کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو 2 فریق ہیں وہ اپنا موقف پیش کریں کہ ہمارے ہاں ایسے خلیفہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں خلیفہ بننے یا بنانے کا معیار یہ اپنا موقف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے نقد کا. جب آپ نقد کر رہے ہوتے ہیں تو اس نقد کے لیے پہلے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ میں نقد کروں گا مگر میں نے آپ کی ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ پرندے کی طرح 2-4 روایتیں اٹھا کر اس کو چن کر اور سامنے پیش کر دینا اور فوری طور پر اب تہاجمی سلسلے کو جاری کریں. یہ درست طریقہ کار نہیں ہے، یہ مناسب رویہ نہیں. آپ اپنا موقف بیان کریں. ہمارے ہاں آپ نے یہ جملہ کہا، ہمارے ہاں خلیفہ چننے کا کوئی بھی طریقہ کار، یعنی ہمارے ہاں رسول خدا نے یہ کہا کہ میرے بعد کوئی بھی خلیفہ نہیں ہوتا. اب آتے ہیں تشیع کے موقف کی طرف کہ آیا تشیع کی طرف یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفے کا عنوان ہے یا نہیں ہے. قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید اس بات پر تبصرہ کرتا ہے اتنے اہم موضوع پر کہ آیا خلیفہ چنا جاتا ہے یا اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے. ان تمام جب آپ متن قرآن کو یا بطن قرآن کو یا فہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سر فہرست آپ کے سامنے یہ آیت آتی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی خلیفہ بنائیں گے جیسے پہلے خلیفہ بنائے گئے. یہ سنت پروردگار ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما یا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ بھی ایک خلافت ہے، یہ بھی ایک خلافت ہے. حضرت داؤد کے لیے خلافت کا اعلان ہوا، حضرت ہارون کے لیے خلافت کا اعلان ہوا. تو قرآن کی سیرت، قرآن کی سنت جو خدا کی سنت اور سیرت جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کبھی بھی بغیر خلیفہ کے، بغیر وصی کے نبی کو جانے نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں جب پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ جب انسان یہاں سے جائے تو سورہ صف میں بھی یہ ہے کہ تم کیوں کسی کو وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ جس پر تم خود عمل کر رہے ہو وہ دوسروں کو کہو. اب قرآن یہ کہتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو وصیت کر کے جاؤ. یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا اس دنیا سے جائے اور وصیت کر کے نہ جائے؟ میں موٹا جواب دوں گا اور زیادہ میں ان حوالوں اور رجالی بحثوں میں جائے بغیر، کیونکہ قبلہ تو فی الفور رجالی بحثوں میں چلے گئے اور وہاں پر یہ گفتگو کی. انہوں نے کہا یہ جو 12 اماموں والی جو بات ہے نا وہ گڑی ہوئی بات ہے، جبکہ یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں ہے کہ رسول خدا یہ جملہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جو قریش میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جو قریش میں سے ہوں گے. اب ان کی مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ یہ 12 کا عدد پورا کر نہیں پا رہے. مشکل یہ، حالانکہ مسلم میں بھی یہ صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور کوئی بھی اسی بنیاد پر علماء اہل سنت نے 12 اماموں کو موضوع بنا کر
کتابیں لکھی ہیں. آپ کے جدید عصر کے جو عالم ڈاکٹر علامہ طاہر القادری ہے، ذرا جائیے انہوں نے کس بنیاد پر یہ کتاب لکھی خلفائے اثنا عشر، اس کی تعبیر کرتے ہیں، اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ وہ 12 خلیفہ ہیں جو باطنی طور پر رسول خدا کے قریب ہیں. ابھی نشست ہو رہی تھی جس میں یہ ہم بات کر رہے تھے کہ ولایت کے معنی کیا ہے، جس میں آغا صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بتائیے ولایت کے معنی کیا ہے، تو اس میں ہم نے بتایا کہ ولایت کے 5 معنی ہیں. انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اور اس پر علماء سنی شیعہ سب متفق ہیں کہ مولا کائنات کی فضیلت میں یہ آیت. وہاں پر جب طاہر القادری یہ کتاب لکھتے ہیں خلفائے اثنا عشر تو کہتے ہیں ظاہری خلافت میں نہیں کہتا، باطنی خلافت میں، یعنی باطنی قرب کے حساب سے جو ہستیاں رسول خدا کے قریب ہیں وہ یہ 12 ہستیاں ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ 12 کا عدد 12 ائمہ موضوع بحث سنی علماء کے درمیان رہا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جب تحفہ اثنا عشری لکھتے ہیں تو 12 اماموں کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ابن جوزی جب کتاب لکھتے ہیں 12 اماموں پر لکھتے ہیں. جناب المبدل لکھتے ہیں 12 اماموں پر لکھتے ہیں. سوائے کے محرکہ لکھتے ہیں 12 امام. ولو آپ کا نظریہ ہے کہ یہ منصوص من اللہ نہیں ہے، مگر اللہ نے ان کی کرامت، ان کی عظمت، ان کے مقام کو اتنا رفیع و بلند کیا ہے کہ کوئی بھی فرد ان سے منہ موڑ ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد جو مہدویت کا ایک پورا سلسلہ ہے جس پر ڈاکٹر طاہر القادری نے مستقل کتاب لکھی ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ خود ان باتوں کی طرف جانا کہ 12 کا عدد ان کے ہاں قذاب راویوں کے ہاں سے آیا ہوا ہے، وہ راوی اٹھا کر آپ وہ موضوع جو متفق علیہ ہے، جس میں تمام سنی شیعہ مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ رسول خدا کے 12 جانشین ہیں. بھلی آپ اسے منصوص من اللہ نہیں مانتے، ہم منصوص من اللہ مانتے، ہم اسے ثابت بھی کرتے ہیں، اور رسول خدا کی زبانی یہ بیان بھی ہو جاتا ہے کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ انا سید الانبیاء و علی سید الاوصیاء ان اوصیاء من بعدی 12 اولهم علی و آخرهم القائم المہدی. اس روایت کو ڈاکٹر طاہر القادری نے توثیقات کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے اسی خلفائے اثنا عشر کتاب میں. مجھے لگتا ہے یہ کتاب وہ پڑھ کر نہیں آئے، اگر وہ کتاب پڑھتے تو خود انہیں معلوم ہو جاتا کہ کس آسن انداز سے انہوں نے خلفائے اثنا عشر کا ذکر کیا ہوا، کس طریقے سے 12 خلفاء کا ذکر کیا ہوا ہے. پھر قرآن مجید کی طرف جب قرآن مجید کے بعد جب آتے رسول خدا کے جانب تو انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت. وہاں پر بھی جب اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے. تو عزیزان محترم میرا موقف یہ ہے، اور پھر میں ان سے پوچھوں گا، یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی کے کلامی مبحث پر گفتگو کرتے تو ہم نے ان کی کلامی کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اول سے آخر تک؟ آیا آپ نے اس کو تفصیل وار پڑھا ہوا ہے، یا ایسے ہی جسے کہتے ہیں کہ نیند سے اٹھے آنکھوں کو بھیچا اور 2-4 روایتیں لی اور اس پر سقم اور یہ روایت ضعیف ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اور پہلے آپ اس میں ان کے شیعہ اکابرین کا بھی موقف دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں ان روایتوں کے موقف. بہرحال مجھے بہت افسوس ہوا اور بہت تعصف ہوا اس بات پر کہ 12 ائمہ کی حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کی گئی، ان کے وجود کو، اور رسول خدا کی طرف سے اور تمام علماء اہل سنت کی طرف سے جو ایک وثوقی انداز سے ان شخصیات پر کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ نے ان کے عظمت کو اور مقام کو گویا کہ مشکوک بنانے کی کوشش کی. حسین بابا صاحب، آپ کے سامنے علامہ صاحب کا موقف آ گیا ہے. علامہ صاحب کا ایک بڑا سیریس اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہے نا 12 امام، امام علی سے لے کر امام مہدی تک، یہ اسلام کی وہ عظیم ترین شخصیات ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں، بلا شبہ. امت نے اگر ان کو نہیں بنایا خلفاء یا ان کو حاکم نہیں بنایا، یہ امت نے ظلم کیا ہے. یہ پہلا اعتراض. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا ان کا یہ اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ رسول اللہ بغیر وصیت کے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا چھوڑ کے چلے گئے تو پھر آپ یزید کو بھی مانیں. چونکہ ابن حجر اسقلانی تو مانتا ہے یزید کو، پھر آپ مانیں. اور پھر تیسرا اعتراض کہ انہوں نے یہ کہا
کہ آپ کے یہاں خلیفہ بنانے کا کوئی معیار نہیں ہے. آپ قرآن سے معیار تو پیش کریں. ان کے یہاں معیار ہے نبوت والا، کہ جس طرح اللہ نے انبیاء کی امامت کا ذکر قرآن میں کیا ہے اور ہر نبی نے آنے والے نبی کی خوشخبری بھی دی اور ان کی امامت کا اور ان کی وارث ہونے کا تذکرہ کیا، بلکہ مانگا دعاؤں میں. تو اس حوالے سے ان اعتراضات کے آپ جواب دیجیے. جی بہت شکریہ جنید بھائی، اور بہت شکریہ قبلہ صاحب، آپ نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وضاحت کے ساتھ چیزوں کو رکھا. اب اس میں بہت سارے سوالات چونکہ مکس ہو گئے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے شارٹ. انہوں نے کہا موقف دینا ہے. جی میں موقف کی طرف ہی آ رہا ہوں. قبلہ نے پہلی بات جیسے کہ ہمارا جو اصل مدعا تھا یا جو اصل میں نے جو چیز رکھی تھی وہ یہ تھی مفترض الطاعہ امام. جی ایک باقاعدہ طور پر ایک ایسا امام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی مفترض الطاعہ ہو. جی یہ ایک پورا میں نے یہاں سے اپنی ایک بیس بنائی تھی. جی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی امامت بشکل ولایت اور ولایت جیسے کہ ابھی قبلہ نے خود عرض کیا اور میں نے سوال بھی قبلہ سے اسی لیے کیا تھا کہ ہم ولایت کو آپ ولایت کی منکر نہیں میں ولایت کا منکر نہیں، بالکل مانتے ہیں. آپ 12 اماموں کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. ہاں اب اختلاف کیا ہے؟ اختلاف ہاں بالکل، اسی لیے میں نے قبلہ سے شروع میں یہ سوال کیا کہ آپ ولایت سے مراد کیا لیتے ہیں، تو قبلہ نے اس کی وضاحت فرمائی. آپ ولایت سے مراد کیا؟ ہم ان کو ولایت سے مراد مودت، محبت اور جو ہے نا وہ قرب، بات سمجھ دیں. زمینی خلیفہ نہیں لیتے. زمینی خلیفہ حاکم وقت نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز اس کے بالکل خلاف ہیں. اب میں چیزیں اس کے ذکر کرنے لگا. پہلی بات تو میں نے کی تھی مفترض الطاعہ امام پر. خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کافی میں اور دیگر جگہ پر صحیح روایات موجود ہیں جس میں امام کے پاس باقاعدہ لوگ آئے اور آ کے سوال کیا کہ کیا آپ میں کوئی مفترض الطاعہ امام ہوتا ہے، تو امام نے منع فرمایا. امام نے فرمایا میں نہیں جانتا، اور فرمایا میں نہیں کہتا. میں ایسی روایتوں کی طرف ایک جملہ کہہ دوں. ایسی روایتیں معمول برتقیہ ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ معمول برتقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جبکہ یہ نص قرآن کے خلاف ہے. کیوں؟ جب آتے ہیں سورہ نساء کی طرف تو کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اسی کے ذیل میں جب رسول خدا ابن عباس سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کون ہے جو آپ کے ہوتے ہوئے ہم پر واجب مفروض الطاعہ ہے، جس کی طرف یہ اشارہ بھی کر رہے ہیں، تو رسول خدا نے 12 خلفاء کا جو ہماری کتابوں میں صحیح سند روایات اور سلسلوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. میں ذکر کر رہا ہوں. اب جیسے کہ قبلہ نے ذکر کیا نا، اب اس کے اندر پھر کئی اشکالات ہیں. میں اسی لیے پہلے اپنا ایک پورا ایک نیریٹو میں بیان کرنے لگا. پہلی بات میں نے کی تھی مفترض الطاعہ امام. اس کے اوپر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ میں یہ نہیں کہتا. یہاں تک کہ خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں اور امام زید، قبلہ نے فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ وصیت کر کے جائیں. اب اگر آپ پوری تاریخ کو کھنگالیں، وصیت نہ کر کے جائیں، وصیت نہ کر کے جائیں، آپ پوری تاریخ کو کھنگال کے دیکھ لیں. پوری تاریخ کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت آپ کو ضربت لگی، اور ضربت سے پہلے بھی ہمارے پاس صحیح روایات موجود ہیں کہ جس میں مولا علی سے باقاعدہ طور پر پوچھا گیا کہ آپ اپنے بعد جو ہے وہ کسی کو وصی نامزد فرما دیں، تو مولا نے فرمایا میں نہیں فرماؤں گا، اور میں تمہیں اسی حالت پر چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ نے چھوڑا، اسی حالت پر چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نامزد نہیں کیا. خود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں آپ کے مولا کائنات نے اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کیا؟ میں یہ یہاں پر میرے پاس مالی شیخ صدوق علیہ رحمہ میں قبلہ اپنے مصدر سے روایت دے رہا ہوں. جی المستدرک سے دے رہے ہیں. جی میں روایت دے رہا ہوں. وہ میرے لیے قابل قبول تھوڑی ہے، نہیں وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے نا. آپ اسی لیے ایک اور بھی یہاں پر جملہ ہوگا اگر آپ آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ وقت بہت قلیل ہے. آپ کہیں بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ مثلا میں یہ دکھا سکتا ہوں کہ رسول خدا نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد علی 12 امام خلیفہ ہے. آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ رسول نے کہا ہو کہ فلاں فلاں میرے بعد خلیفہ ہے، کیونکہ آپ کی مبنا ہی یہی ہے. جب یہ بات ہے کہ رسول خدا جس بات پر آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو کتب تشیع کے ہاں بالکل صریح مخالفت ہے. میں اپنا موقع پیش جی آپ اپنا موقع ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ جی ٹھیک. میں نے کہا کیونکہ یہ جا رہا تھا گویا کہ شاید آپ کہہ رہے ہیں. ہاں
میں اس وقت شیعہ مصادر کی بات نہیں کر رہا. بات یہ ہوئی کہ کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا تو نہیں کیا. اب یہ روایت ایک نہیں، ہمارے پاس سینکڑوں روایات ہیں. اب صرف میں جو ہے نا وہ برکت کے لیے ایک روایت دے رہا ہوں، اور یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے 4467. اس میں واضح طور پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو وائل سے روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب سے کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے اپنا جانشین مقرر کیوں نہیں فرماتے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تو میں اپنا خلیفہ کیسے نامزد کر سکتا ہوں؟ مولا نے بھی نہیں کیا. ایون کہ اگر آپ خطبہ نہج البلاغہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خط ہے جو کہ آپ نے معاویہ کو لکھا تھا، اس میں واضح طور پر جیسے کہ قبلہ نے کہا نا کہ وہ کون سا ایسا پیرامیٹر ہے، کون سا ایسا طریقہ کار ہے، خلیفہ کیسے نامزد ہوتا ہے، وہ پیرامیٹر خود مولا علی نے بتایا. کیا ہے وہ پیرامیٹر؟ وہ پیرامیٹر یہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شورا کا اختیار ہے یہ مہاجرین اور انصار کے پاس ہے، اور جب وہ جمع ہو جائیں کسی ایک واحد فرد پر اور وہ اسے امام ڈکلیئر کر دیں، وہاں لفظ امام ہے مراد خلیفہ، ٹھیک ہے، وہ کسی ایک شخص کو اپنا خلیفہ ڈکلیئر کر دیں، کان للہ رضا، یہی اللہ کی رضا ہے. تو یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، اس میں سند ثابت ہے بالکل. جو مولا علی، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ دیگر مصادر میں نہج البلاغہ کی کیا بات کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو نہج البلاغہ کا خطبہ دکھا دیتا ہوں جس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ نمبر بتائیے گا. جی خطبہ نمبر 6 ہے. جی یہ میں آپ کو دینے لگا ہوں، یہ خطبہ نمبر 6 ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس کے وہ گولڈن ورڈز پڑھ دیجیے گا. جی میں آ رہا ہوں. میں اصل میں نا وہ کتاب صرف مجھے 2 منٹ دیں، میں نکال لوں. اس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ پڑھ دیتا ہوں جس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر، اگر آپ مجھے 2 منٹ دینا. بس ٹھیک ہے، آپ نے خطبہ نمبر بتا دیا. خطبہ نمبر 6 صاحب کراس ویریفائی کر لیں جی، وہ چاہیں تو خطبہ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو ٹائم لگ جائے گا. جی جس میں ہے اس خطبے میں خطبہ نمبر 6 میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا کہ میری بیعت بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے جس طریقے سے ابو بکر اور عمر کی بیعت. اگر مجھے لگتا ہے پھر آپ قانون جدل سے آگاہ نہیں ہے. قانون جدل جو ہے وہ قانون جدل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خصم سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جن عقائد اور نظریات کو وہ مان رہا ہوتا ہے، آپ جو آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اس کے اس نظریے کے مطابق اس کے قریب آ کر اس سے بات کرتے ہیں. جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام معاویہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری خلافت کیوں نہیں مان رہے، جبکہ اسی سلسلے سے جس سلسلے سے ابو بکر عمر عثمان خلیفہ ہوئے ہیں اسی سلسلے سے میں خلیفہ ہوا ہوں. اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سلسلے سے جو خلیفہ ہوا ہوں یہ صحیح سلسلہ ہے. نہیں، تم لوگوں نے جو رواج ڈالا تھا، تم لوگوں نے جو سنت ڈالی تھی، تم لوگوں نے جو یہ طریقہ ڈالا تھا کہ تمام جس کے بھی مسلمانوں کا اجماع مل کر جس کو اپنا خلیفہ مانے گا ہم اس کو خلیفہ مانیں گے. جب میں اسی طریقے سے خلیفہ بناؤں تو اب تم مجھے کیوں خلیفہ نہیں مان رہے؟ یہ جدل میں ایک طریقہ استدلال ہے. مجھے بھی ایک سوال کیجیے گا صاحب، غور سے سنیے سوال کو کہ آپ کے یہاں اہل سنت کتاب میں کتاب السنہ میں ایک روایت ہے یہ اس کو مانتا ہوں میں، مگر لگتا یہ ہے کہ مناظرے میں جو جدل میں جو دلیل دینے کا طریقہ کار ہے وہ آپ کو معلوم نہیں، اس لیے آپ یہ بات تمام ہمارے علماء نے یہی اور اس کی توضیح بھی یہی ہے. کتاب السنہ میں ایک روایت ہے، اس کا جواب دیجیے. چیزیں ٹکرا رہی ہیں. جی بتائیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تم میرے بعد تمام مومنین کے خلیفہ ہو. اب دیکھیں رسول اللہ تو اپنی زندگی میں خلیفہ بنا کے چلے گئے. اہل سنت تعویلات دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور علامہ صاحب آپ کو کنٹینیوس کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں نہ معیار خلافت ہے کوئی، ٹھیک ہے، آپ کے یہاں خلافت منصوص میں اللہ ایون انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اعتراض کیا ہے کہ آپ لوگ 12 ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، زبانی طور پر تو اقراری ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن آپ انہیں ایز اے حاکم اور ایز اے حجت الاسلام تصور نہیں کر رہے، مان نہیں رہے. دیکھیں نا یہ جملہ خود کلیم نہیں کیا. دیکھیں دکھاتا ہوں شیخ صدوق کا جملہ. ہاں بتائیے. جس میں وہ واضح فرماتے ہیں کہ ائمہ کا یہ طریقہ کار رہا ہی نہیں، انہوں نے اپنی امامت کا کبھی بھی کھلم کھلا اظہار نہیں کیا. کون سی کتاب سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آغا صاحب باقاعدہ ہماری کتابوں کو پڑھ کر نہیں آئے. اگر یہ پڑھ کر آتے نا تو انہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے ہاں جو عقائد. جی اب میں اس کے جملے پڑھ دیتا ہوں. اس میں واضح فرما رہے ہیں صاحب الزمان امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد
صاحب زماں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد سے یہ روش واضح ہے جی اور ہر زمانے کے حکمرانوں اور بادشاہوں پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے کہ گزرے ہوئے امام کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ تلوار اٹھا کر قیام کریں یا لوگوں کو اپنی طرف بلائیں، بلکہ وہ تکیے پر کار بند تھے. یہ دیکھیں کہاں وہ بات ہے، کہاں یہ دیکھیے یہ الکافی میں یہ دیکھیے ایک منٹ جملہ میں نے پہلے ہی ابتدا میں آپ کو کہا تھا کہ آپ نے تشیع اسی لیے قادر ہزاروی بھی جب آتا ہے نا اسے یہ کہتا ہوں کہ تشیع کے اصولی اور اساسی کتب کو پڑھیے. جب آپ تشیع کے عقائدی کتب کو پڑھیں گے تو ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت پر باقاعدہ کتابوں کی کتابیں درج ہے. جیسے کتاب الحجہ میں آپ کتاب الحجہ اگر پڑھے ہوئے ہوتے اور اس میں نص کے متعلق جو اشارات ہیں امام علی سے لے کر امام مہدی تک کبھی بھی یہ بات نہ لے کر آتے، اور یہ کانٹینٹ الگ ہے، یہ جس کانٹینٹ میں بات کی جا رہی وہ الگ ہے. وہ بات یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہمارے ہاں امامت کا معیار ہے وہ لازم نہیں ہے کہ امام حاکم ہو تو امام ہے. ہمارے ہاں امام کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنے سے ہمارے ہاں امام کا مطلب یہ ہے کہ امام جو اس کے پاس منصب الہی ہے وہ ضرور نہیں ہے کہ لوگوں کو جہاد کی طرف بھی بلاتا ہو جیسے زیدیوں کا نظریہ ہے. یہ زیدیوں کے نظریے کی رد میں بیان کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ امام بالسیف یعنی ان کے ہاں ایک نظریہ ہے زیدیوں کے ہاں امام وہی ہوگا جو حالت قیام میں ہوگا، جو حالت سیف میں ہوگا وہی امام ہوگا. یہ اس کو بیان کر رہے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ کہ نہیں، ہمارے ہاں تمام علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ امام ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ امام حسین کی طرح قیام کرے. امام کی پہلی ذمہ داری یہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے اس کی اطاعت کو ہم پر واجب قرار دیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکومت کو قائم کرے، بلکہ جو بھی ان کے ماننے والے وہ ان کی اطاعت کریں گے، ان کے فرامین پر توجہ دیں گے، اور جب حالات سازگار ہوئے اور میسر ہوئے تو وہ حکومت کے لیے بھی بلائیں گے. جیسے کہ امام مہدی کی غیبت کا ایک فلسفہ یہ ہے، جب حالات اور معاملات نہیں تھے تو تمام چاہنے والوں کو تقیے پر انہیں حکم دے دیا گیا، یہاں تک انہیں کہا گیا کہ آپ امام مہدی کا نام تک بھی نہیں لیں گے. اب یہاں پر بھی ہے جی اس پر تواتر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام نہیں لیا جائے. جی یہ تقیے کی بنیاد پر میں نے بتایا نا کہ اگر آپ کی اجازت ہے ان کا نیریٹو لے لیں. آپ کے سامنے ایک اور اعتراض کر دیں. آپ نے میں ایک اور جملہ کہہ دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے رسول خدا نے جو یہ جملہ فرمایا ہے کہ دین قیامت تک قائم رہے گا، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. صحیح بخاری، مسلم شریف، اللہ آپ کا بھلا کرے، تفسیر عثمانی اور ازالت الخفا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری جملہ ملا علی قاری یہ جملہ فرماتے ہیں مرقات المفاتی میں شرح مشکات المصابی میں کہ اگر وہ خلفاء جو عادل بھی ہوں، جو واقعی جن کو دیکھ کر لگے کہ یہ رسول خدا کے خلفاء ہیں، اگر ان کو نہ مانا جائے تو ہم کبھی بھی کسی بھی خلفاء کو بطور نمونہ پیش ہی نہیں کر. بات یہ ہے قبلہ ہماری جس بات پر شروع سے بحث چل رہی تھی وہ آج ابھی بھی وہیں پر بات اڑی ہوئی ہے. مفترض امام جو اور مفترض امام باقاعدہ بلاتا ہے اللہ واتی الرسول و اولي الامر منکم. میں نے آپ کو بتایا اولي الامر منکم، جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم. اولي الامر منکم میں صرف مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس نہیں آتی، 59 افراد آتے ہیں، 69 افراد. وہ کون کون ہیں؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا ہے. یہاں کس کو اپوائنٹ کیا ہے؟ پورا کہتے ہیں تو پورا آپ معالم المدرسین پڑھ لیں، اس کے اندر پورے 29 نام لوگ ہیں. چند نام تو بتائیں سر. ام مکتوم ہے، سعد بن ابی وقاص ہیں، اس کے علاوہ دیگر 29 نام تو خود تشیعوں نے ذکر کیے ہیں. ام مکتوم وہ ہیں جنہوں نے نماز پڑھائی تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی ٹھیک ہے. یعنی کہ اولو الامر سے مراد جی نابینا تھے. اولو الامر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد جو حکومت کا ایک بندہ ہے. اولو الامر سے مراد ہر وہ بندہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جو ہے نا عہدے کے لیے کسی کام کے لیے اپوائنٹ کیا، وہ بھی تو اولو الامر میں آتا ہے نا. سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امام زید کا اختلاف کرنا، امام زید کا جو اختلاف ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی وصیت ہوتی تو میرے والد نے مجھے کیوں نہیں بتایا. وہ والد جو میرے منہ میں جو ہے وہ روٹیاں مار کے امام زید. مجھے لگ رہا ہے، معاف کیجیے گا،
آپ نے عقائد کی کتابیں بالکل بھی نہیں میں آپ کیا کہتا اب دینیات سے لے کر شیخ صدوق کی اور علامہ مجلسی کی لیلیا تک باقاعدہ مستقل. میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ امامت جو ہے وہ ضروریات مذہب ہے یا ضروریات دین ہے؟ ضروریات دین میں سے ہے. جبکہ علامہ خوئی نے، علامہ سعید طباطبائی نے اور آپ کے علامہ یہ خامنائی نے، علامہ خوئی، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ یہ ضروریات مذہب میں. دیکھیں یہ تو وہ بات ہے نا، اب ضروریات مذہب کو سمجھنا چاہیے کہ ضروریات دین اور ضروریات مذہب کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اگر اس کو بات سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ نہیں کوئی بھی نہیں مفروض ہم پراپر بات نہیں کر پا رہے. یہ ہے حسین بھائی، علامہ صاحب کے جو اعتراضات ہیں بڑے بجا ہیں. جنید بھائی، میں نے ہر اعتراض کا بخوبی دیکھیں. امام زید کا اعتراف کرنا، امام زید کا اختلاف کرنا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادوں کا اختلاف کرنا، جو واضح فرما رہے ہیں کہ ہمارے امام زید اس پائے کے تھوڑی سے جو امام جعفر. بات یہ نہیں ہے، اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں. ان 12 کو قبول میں کہہ رہا ہوں، بات نہیں سمجھ رہے آپ کیا. دیکھیں آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ اعتراض کر رہے ہیں. جی مجھے عرض کرنے دیں. کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام میں امام زید آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ اچھا، نفس زکیہ اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں؟ مسجد مسنن نہیں آتے نا، وہ تو نہیں آتے نا، نہیں آتے. یہی تو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں روایت موجود ہے، شیخ صدوق باقاعدہ طور پر لے کے آئے ہیں اور جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نقبا کی طرح، بنی اسرائیل کے نقبا کی طرح حسن و حسین میں میرے نقبہ ہوں گے. یعنی 6 امام، یہ تو خود شیخ صدوق لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، 6 امام جو ہے وہ حسنی سادات میں سے بنے اور 6 امام ان کی امامت کا ایک معیار ہے، وہ نبوت سے جڑا ہوا ہے. آپ کے امامت کا معیار کیا ہے؟ سر دیکھیں، نبوت آپ نے جو بات کی ہے نا، نبوت سے جڑا ہوا ہے. آپ اس کو یہیں سے لے لیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کافی میں سے روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، اس کے چند پیرامیٹر بنائے. اب یہ آپ خود پھنس گئے ہیں. پہلا پیرامیٹر کیا بنایا؟ عبد بنایا. دوسرا پیرامیٹر کیا بنایا؟ ان کو رسول بنایا، نبی بنایا. تیسرا رسول بنایا. چوتھا خلیل بنایا، اور خلیل بنانے کے بعد امام بنایا. اب اگر آپ اسی پیرامیٹر کو امامت پر فٹ کر دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ امام بننے کے لیے تو پہلے عبد بننا پڑے گا، پھر نبی بننا پڑے گا، پھر رسول بننا پڑے گا، پھر خلیل بننا پڑے گا. مجھے لگتا ہے پھر انہیں حدیث منزلت کا علم نہیں ہے. حدیث منزلت میں یہی رسول خدا وضاحت کر رہے ہیں کہ اے علی، تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے لا نبی بعدی. فرق یہ یعنی تمام مراحل و مراتب کے مسئلے میں ولایت کے جو ابھی بحث ہو رہی تھی، ولایت کو ان تمام مراحل پر آپ ہیں، مگر آپ کو امامت دی جائے گی. یعنی میرے بعد جو وصایت اور خلافت کا معاملہ ہے وہ آپ کو ہوگا. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، جو آپ بتا رہے ہیں کہ امام بننے کا کرائیٹیریا یہ ہے، امام پر کیا کیا جائے؟ نہیں، امام بننے کا کرائیٹیریا اسی آیت نہیں. دیکھیے تلا ابراہیم ربو بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما وقال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین. یہ ظالموں تک عہد نہیں جائے گا. اسی کے ضمن میں اس میں امام رضا کا بھی فرمان ہے، امام جعفر صادق کا بھی فرمان ہے. یہ اصول ہے کہ ایک امام کا فرمان ہے ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. خود امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عبد بنایا گیا. یہ درجے سمجھائے جا رہے ہیں نا. دیکھیں کیسے ایک انسان کیسے اعلیٰ و عرفہ درجے تک پہنچتا ہے، اور جب وہ اعلیٰ و عرفہ درجے تک پہنچتا ہے تو اسے عہدے دیے جاتے ہیں. میں نے پھر وہ گفتگو جو ہماری آپس میں ہوئی تھی جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ واقعاً بہت ہی اساسی جملہ ہے کہ عہدہ ولایت کے پیچھے جاتا ہے، ولایت عہدے کے پیچھے نہیں جاتی، جس کی آپ کے سامنے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. اسی طریقے سے جناب مریم، جناب زکریا اور یحییٰ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں کہ جب عبودیت میں کن آتا ہے، جب عبودیت میں گہرائی آتی ہے، العبودیت جوہرۃ کن ہوہر ربوبیہ، تو اس میں ولایت بڑھتی جاتی ہے، اور اس ولایت کے تحت پروردگار عالم اسے عہدہ دیتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ضرور نہیں ہے کہ جیسے امامت دی جا رہی ہے تو ضروری ہے کہ اس کی نبوت کا بھی اعلان کیا جائے، رسالت کا بھی اعلان کیا جائے. کہ ابراہیم میں یہ کہہ رہا تھا، اب آپ کنکلوڈ کر دیجیے گا اپنے نیریٹو کو
تاکہ ہم اس پروگرام کے اینڈنگ پہ جائیں. جی آپ نیریٹو اپنا کمپلیٹ کر دیں. جنید بھائی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ کتنا وسیع ٹاپک ہے, گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے. اس کا ہمارے یہاں ان کا ایک فائنل نیریٹو لے لیں. ہمارے ہاں بڑا واضح ہے کہ خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور فرزندان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بے شمار روایات بھری ہوئی ہیں, اور ان کا اپنا عمل یہ بتاتا ہے. امام یہاں تک کہ امام زید کا جیسے میں نے ذکر کیا, خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرزندان ہیں ان کا یہ نیریٹو, ان کا یہ جو ہے نا وہ بیان یہ بالکل واضح ہے. خود اہل تشیع میں اثنا عشری وہ کیا واضح کیا ہے وہ سر واضح یہ ہے کہ امام زید جو ہیں ان کا اختلاف اس بات پر ہوا کہ آیا وصیت تھی یا نہیں تھی, آیا مفترض الطاع امام کوئی ہے یا نہیں ہے. تو امام نے فرمایا نہیں ہے, امام زید نے فرمایا نہیں ہے. اگر ہوتا تو مجھے نہ پتا ہوتا, میرے والد نے جو ہے یہ ہماری تواتر والی روایتوں کے مقابلے میں اسی طریقے سے جب امام زین العابدین کے جو بیٹے ہیں عمر اور حسین, ان دونوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ہاں کوئی مفترض الطاع امام ہوتا ہے, تو فرمایا میرے والد نے جب یعنی دم دیا تو ہم ان کے پاس موجود تھے اور میرے والد نے کوئی وصیت نہیں کی. وصیت مولا علی نہیں کر رہے, وصیت امام زید نے نہیں کر رہے ہیں, وصیت جو ہے فرزندان ائمہ اہل بیت وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی وصیت نہیں ہوئی. موقف بڑا کلیئر ہے کہ ہمارے ہاں جو خلافت کا جو معیار ہے اور جو پیرامیٹر ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خلیفہ یا وصی نامزد ہوا یا کیا, تو ایسا نہیں ہے. آپ نے ایک روایت کا ذکر کیا تھا, قبلہ نے بھی اس کا ذکر کیا, جو حدیث منزلت کا, اور جس حدیث منزلت کا کی جس خاص پرٹیکولر روایت کا آپ نے ذکر کیا جو کتاب السنہ میں آئی ہے, اگر آپ کہیں تو اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. نہیں ابھی اس وقت میں صرف ضمن عرض کہنے لگا ہوں کہ وہ جو روایت ہے وہ مسترب المتن ہے, اس کے متن میں علتیں ہیں. اگر آپ اس کی تمام یعنی کہ اس کے کیا کہتے ہیں طریق کو, اگر آپ تمام طریق کو جمع کر رہیں گے قبلہ میں جی اگر آپ اس کے تمام طریق کو جمع کر لیں گے تو آپ کے سامنے وہ علت واضح ہو جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں, اگر آپ مجھے 5 منٹ دیں گے میں آپ کے سامنے وہ علت بھی بیان کروں گا. انہوں نے کنکلوڈ کر دیا کہ رسول اللہ نے کسی کو وصی نہیں بنایا تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں امامت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اور ہم انہیں بطور ولی مانتے ہیں. آپ کنکلوڈنگ اگر پہلے مرحلے میں اگر یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں امامت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تو یہ اپنے مکتب سے بھی آشنا نہیں ہے. مفترض ایک بات, کیونکہ کوئی بھی مکتب بغیر امامت کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. مکتب ان کے ہاں بھی شاخص نظریہ ہے, ہمارے ہاں بھی شاخص نظریہ ہے. امامت کے بغیر کوئی مکتب آگے نہیں بڑھ سکتا. اب ایک بات, دوسری بات, یہ جو رسول خدا کی روایت ہے یہ ان کے گلے میں اور اہل سنت کے گلے میں ایسی پھنسی ہوئی ہے, 12 اماموں والی, 12 قریش قبیلے کے, اور باقاعدہ اس کو تمام علماء نے, ملا علی قاری نے بیان کیا. اب ایک شرح محاسن ترمذی جو جامع ترمذی کی شرح ہے, اس میں مفتی عطا الرحمان ملتانی شرح میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر سنی حضرات کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ 12 امام کون سے بناتے ہیں, وہ 12 خلیفہ کون سے بناتے ہیں جس میں ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے, اور وہ اپنی وہ تعداد مکمل نہیں کر پاتے. ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو فاسق و فاجر, یہاں تک کہ امام حسین کے مقابلے میں آنے والے قاتل بھی ہیں, جیسے یزید ابن معاویہ کا نام آ جاتا ہے, ہشام ابن عبد الملک کا نام آ جاتا ہے, مروان کا نام آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر ہم شیعوں کے کہے ہوئے 12 اماموں پر نگاہ کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے یہی وہ عادل اور برحق ہستیاں ہیں کہ جو واقعا رسول خدا کے نائب بننے کی اہل ہیں. اور اس کے بعد امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو کوئی کلام ہی نہیں, کوئی گفتگو نہیں. الحمدللہ سب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر موجود اور متفق ہیں. اور یہیں پر یہ جملہ کہتے ہوئے بس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں, گرچہ انہوں نے اس بات کا بھی کوئی بھی جواب نہیں دیا کہ ان کے علماء نے 12 اماموں پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کو انہوں نے مخدوش بنانے کی کوشش کی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, یہ تو تمام معاملات کیے تو اسی کے حساب سے آپ کو اعتراض اور سوال اٹھانا چاہیے تھا. قبلہ صاحب بھی بار بار یہی کہہ رہے تھے آپ اپنا موقف پیش کریں, ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں. بہت ہی اچھے سے گفتگو ہو جاتی ہے, آپ اپنا موقف پیش کرتے, ہم اپنا موقف پیش کرتے. نہ آپ ہماری کتابوں میں نگاہ ڈالتے نہ ہم آپ کی کتابوں میں نگاہ ڈالتے. اصلی پیٹرن یہی تھا, ٹھیک ہے. مگر یہاں تک آنے کے بعد امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم امام مہدی کو اجماع سے امام بنائیں گے.
کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار کئی دفعہ میں یہ حوالہ دیتے کہ انتظار کریں. کیوں بھائی انتظار کرو؟ کہا اس لیے کہ امام مہدی کو اللہ نے امام بنایا. تو ہم یہ کہتے ہیں جب 12ویں کو اللہ نے بنایا اور اس کا انتظار کر رہے ہیں تو پہلے کو کیسے بنایا تھا آپ نے؟ ہم تو اسی پر آ کر اتفاق ہو جاتے ہیں. اور پھر میں یہاں پر یہی کہتا ہوں دے رہا ہے درست ہے وما علینا الا البلاغ المبین. اچھا، میں بہت شکر گزار ہوں علامہ قوسین وفا الحنفی صاحب کا اور علامہ دلشاد علی مہدوی صاحب کا. بڑے خوبصورت انداز میں دونوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا. اہل سنت کا موقف قوسین صاحب نے پیش کیا، اہل تشیعوں کا موقف دلشاد مہدوی صاحب نے پیش کیا. پروگرام کا ٹائم ظاہر سی بات ہے مختصر ہے. یہ ایک ایسی مباحثہ ہے جس کے لیے 4 کیا 5 کیا 6 کیا 7 گھنٹے بھی بہت کم ہے. لیکن بہرحال یہ اختلاف رہے گا اور بڑے خوبصورت انداز میں دونوں حضرات نے اپنا اپنا موقف پیش کیا. میں اس پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس پہ داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمان قبلہ علامہ قوسین وفا الحنفی صاحب، قبلہ علامہ دلشاد علی مہدی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.